حاضرین گرامی، قابل احترام بزرگوں، معزز حاضرین جمعہ، عزیز بچوں اور خطبہ جمعہ کو سننے والی ماں اور بہنوں، آج کے اس خطبے میں ایک بڑی اہم بات آپ حضرات کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ ہمارے کئی عزیزوں کا مطالبہ تھا اس تعلق سے کچھ باتیں رکھی جائیں، اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ آج کچھ باتیں اس تعلق سے رکھی جائیں۔ بظاہر بڑی عام سی بات، لیکن شریعت اسلامیہ روشنی میں ایک بہت بڑی بات اور ایک بہت بڑا جرم یعنی نماز کا ضائع کرنا، نماز چھوڑ دینا۔ نماز ہم جانتے ہیں کہ ملت اسلامیہ یا دین اسلام کا ایک ایسا بنیادی شعبہ ہے، ایک ایسا حصہ ہے دین اسلام کا کہ جس کے بغیر کسی انسان کا مسلمان ہونا ممکن ہی نہیں ہے۔ آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ اسلام کی بنیاد اللہ رب العالمین نے 5 چیزوں پر رکھی ہے، ان میں سے دوسرا رکن ہی، دوسری بنیاد ہی نماز ہے، نماز کا قیام۔ یعنی اگر کوئی انسان اسلام کو قبول کرتا ہے، یعنی ایمان اللہ رب العالمین کی وحدانیت اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرتا ہے، تو اس اقرار کے بعد جو سب سے پہلا فریضہ اس پر عائد ہوتا ہے وہ ہے نماز کا۔ اور اگر انسان اسی فریضے کو چھوڑ دیتا ہے تو حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں اور دین اسلام کی جو روح ہے، اس روح کی روشنی میں معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان دین اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے نام سنا ہوگا، نماز کے موضوع پر ایک بڑی اہم کتاب عربی زبان میں علامہ مروزی رحمۃ اللہ علیہ کی، محمد بن نصر المروزی، ان کی کتاب ہے کتاب الصلاۃ۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کی تشریح کی ہے۔ علامہ مروزی رحمۃ اللہ علیہ کتاب الصلاۃ کے اندر لکھتے ہیں کہ لا يختلف المسلمون ان ترک الصلاۃ المفروضۃ عمدا من اعظم الذنوب واکبر الکبائر۔ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے درمیان اس بات پر کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے مسلمانوں کے درمیان کہ فرض نمازوں کو جان بوجھ کر کے چھوڑ دینا یہ بہت بڑا گناہ ہے، اعظم الذنوب۔
اور کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ جان بوجھ کر کے فرض نماز کو چھوڑ دینا یہ اعظم الذنوب اور اکبر الکبائر، سب سے بڑا گناہ نماز کو چھوڑ دینا۔ پھر آگے لکھتے ہیں وَإِنَّ اسْمَهُ عِندَ اللَّهِ اعظم من اسم قتل النفس، اور نماز کے چھوڑ دینے کا جو گناہ ہے یہ اللہ رب العالمین کے نزدیک کسی کو قتل کر دینے سے بڑا ہے۔ کسی انسان کو کوئی قتل کر دے بہت بڑا گناہ ہے، ناحق قتل کر دیا جائے کسی کو۔ ایسے ہی کسی کے گھر میں ڈاکہ مارے، انسان چوری کر لے، ڈاکہ مارے، بہت بڑا گناہ ہے۔ زناکاری بہت بڑا گناہ ہے۔ شراب کا پینا بہت بڑا گناہ ہے۔ علامہ مروزی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک نماز کا چھوڑ دینا یہ کسی کو قتل کر دینے، ڈاکہ ڈال دینے، زنا کرنے یا شراب پینے سے بھی بڑا گناہ ہے۔ ہم قاتل کو سزا دینا چاہتے ہیں، ڈاکو کو بری نظر سے دیکھتے ہیں، شراب خوری کو برا سمجھتے ہیں، زناکاری کو برا سمجھتے ہیں، لیکن بے نمازی کے لیے ہمارے یہاں کوئی دفعہ ہے ہی نہیں۔ ہم عام طور پر برداشت کرتے ہیں، جبکہ اللہ رب العالمین کے نزدیک بے نمازی کا گناہ قاتل، چور، ڈاکو، شرابی، جواری، زناکاری سے بڑا ہے۔ لیکن ہم ان سارے گناہوں کو سمجھتے ہیں، لیکن نماز کو چھوڑ دینا انتہائی ہلکا سمجھتے ہیں۔ کوئی گناہ ہی نہیں ہے ہماری نگاہ میں، آرام سے گھروں میں بیٹھے ہیں، اللہ نے صحت دے رکھی ہے، تندرستی دے رکھی ہے، اللہ نے ہمیں خوشحال کر رکھا ہے، پھر بھی اذان ہو رہی ہے، کوئی فکر نہیں ہے، ابھی ہمیں نماز پڑھنا چاہیے۔ اور ایک بات یاد رکھیے، جو انسان نماز نہیں پڑھ سکتا وہ دنیا کا کوئی بھی برا سے برا کام کر سکتا ہے۔ اب یاد رکھیے، جو اپنے رب کا فرما بردار نہیں ہو سکتا، جو اپنے رب کی شکر گزاری نہیں کر سکتا، وہ دنیا میں کسی کا بھی سگا نہیں ہو سکتا، کسی کا سگا نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر آپ دیکھیے، جو نماز میں سستی کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جہنم کی دھمکی دی ہے۔ اب پڑھیے سورہ ماؤن کو، بڑی آسان زبان میں اللہ نے فرمایا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ۔ ویل یعنی جہنم ہے ان نمازیوں کے لیے جو نمازوں میں سستی کرتے ہیں۔ اس کے دو مفہوم مفسرین نے بیان کیے ہیں، ایک تو یہ کہ انسان وقت پر ادا نہیں کرتا۔ سستی کا مطلب کیا؟ وقت پر ادا نہیں کرتا، ادا کرتا ہے، پڑھتا ہے، لیکن وقت نکل جاتا ہے، ٹال مٹول کرتا رہتا ہے، آخری وقت میں پڑھ لیتا ہے۔ ایک دوسرا مفہوم یہ ہے کہ اپنی نماز میں وقت پر تو پڑھتا ہے لیکن خشوع اختیار نہیں کرتا، نماز میں کھڑا ہے، دنیا کے وسوسے، خیالات اور پتہ نہیں کیا کیا کن کن وادیوں میں گھومتا رہتا ہے نماز کے درمیان۔ یہ دونوں مفہوم اس سے مراد لیے ہیں مفسرین نے۔ بہرحال اللہ رب العالمین نے نماز میں سستی کرنے والوں کو جہنم کی دھمکی دی ہے، کہ سستی کرنے والوں کے لیے جہنم کا ویل طبقہ ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ جو نماز ہی نہیں پڑھتے ہیں ان کا معاملہ کیا ہوگا۔ اسی طریقے سے
عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ یہ حدیث علامہ مروزی رحمۃ اللہ علیہ نے تعظیم قدر الصلاۃ کے اندر ذکر کی ہے، اور البدر المنیر کے اندر بھی یہ حدیث مذکور ہے۔ شیخ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی تحسین کی ہے۔ تعظیم قدر الصلاۃ کے حوالے سے عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 7 باتوں کی وصیت فرمائی۔ صحابی رسول حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 7 باتوں کی وصیت فرمائی۔ ان باتوں میں سے، ان 7 باتوں میں سے ایک بات آپ نے یہ فرمائی کہ اے عبادہ بن صامت، لا تترکوا الصلاۃ متعمدین فمن ترکها متعمدا فقد خرج من الملہ۔ ایک وصیت یہ فرمائی کہ اے عبادہ بن صامت، تم جان بوجھ کر کے نماز کو مت چھوڑنا۔ لا تترکوا الصلاۃ متعمدین، جان بوجھ کر کے عمدن نماز کو مت چھوڑنا۔ کیوں؟ جس نے اس کو چھوڑ دیا، جس نے نماز کو جان بوجھ کر کے چھوڑ دیا، وہ انسان ملت اسلامیہ سے خارج ہو گیا۔ فقد خرج من الملہ، وہ انسان ملت اسلامیہ سے خارج ہو گیا۔ اور اسی حدیث کی بنیاد پر محدثین نے اور کبار علماء امت نے یہ لکھا ہے کہ جو انسان نماز کو جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے، اگر وہ شادی کے وقت نماز پڑھ رہا تھا، بعد میں اس نے نماز کو چھوڑ دیا تو اس کا نکاح فسخ ہو جاتا ہے، نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر بیوی نمازی ہے اور شوہر بے نمازی ہے تو دونوں ایک ساتھ نہیں رہ سکتے، ان کا نکاح نہیں ہوتا، پھر وہ حرام کا رشتہ ہے۔ اگر شوہر نمازی ہے، بیوی بے نمازی ہے تو دونوں کا رشتہ نہیں ہے، کیونکہ ایک کافر ہے اور ایک مسلم ہے۔ ملت سے وہ انسان خارج ہو جاتا ہے، ملت اسلامیہ سے۔ آپ اندازہ کیجیے اس حدیث کی روشنی میں کہ نماز کو چھوڑ دینا کتنا بڑا جرم ہے۔ وہ علماء امت نے عموماً وہ ساری چیزیں جو ایک مرتد انسان پر نافذ ہوتی ہیں، ساری چیزیں ایک بے نمازی پر نافذ کی ہیں۔ اس کو مسلم قبرستان میں دفن نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے اگر باپ نمازی تھا اور اس کا انتقال ہو گیا، بیٹا بے نمازی ہے، تو وہ اپنے باپ کی وراثت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، لا یرث المسلم الکافر، مسلمان کا وارث کافر نہیں ہوتا۔ مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنے سے منع کیا علماء امت نے کہ بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن مت کرو، اس کو میدان میں گڑھا کھودو، بغیر غسل دیے ہوئے ایسے ہی اس کو گڑھے میں ڈال دو۔ یہ بے نمازی کا جرم ہے، یعنی اس کو مسلمانوں والا کوئی معاملہ اس کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ آپ اندازہ کیجئے کہ ایک بے نمازی انسان کتنا بڑا مجرم ہے شریعت کی نگاہ میں، جسے ہم آج ایک معمولی چیز سمجھ کر کے چھوڑ دے رہے ہیں۔ اسی طریقے سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ علامہ طبرانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب المعجم الکبیر، المعجم الکبیر کے حوالے سے حدیث نمبر 12800، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قواعد الدین ثلاثۃ، دین کی بنیاد، دین کی قواعد 3 ہیں، علیہن اسس الاسلام، جن پر اسلام کی بنیاد رکھی گئی، من ترک واحدۃ منہن فہو بہا کافر، جس نے ان میں سے کوئی ایک چھوڑ دیا وہ انسان کافر ہو گیا۔ حلال الدم، اس کا خون حلال ہے، اس کو قتل کرنا حلال ہو جاتا ہے۔ اسی حدیث کی بنیاد پر
امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دیا تھا کہ جو انسان بے نمازی یعنی نماز کو جان بوجھ کر چھوڑ دے اس کو قید کر دیا جائے جیل کے اندر، اور 3 دن تک اس کو نماز کی تلقین کی جائے۔ اگر وہ نماز پڑھنا شروع کر دے تو اسے چھوڑ دیا جائے، اور اگر نماز نہ پڑھے 3 دن تو اس کو قتل کر دیا جائے، کیونکہ وہ حلال الدم ہو جاتا ہے، اس کا خون حلال ہو جاتا ہے، مرتد کے حکم میں ہو جاتا ہے وہ۔ تو یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث معجم کبیر طبرانی کی، آپ سوچی اس حدیث کی روشنی میں کہ ایک انسان، ایک مسلمان آدمی ایسا جرم کر دے کہ اس کا خون حلال ہو جائے۔ ایک چیز یہ ہے کہ انسان کسی کو قتل کر دے، ایک مسلمان کسی کو قتل کر دے عمدن، تب اس کو قتل کرنا جائز ہوتا ہے، اس کا خون مباح ہوتا ہے، ورنہ نہیں ہوتا۔ ایک دوسری چیز یہ ہے کہ انسان اگر نماز کو چھوڑ دے، جان بوجھ کر کے چھوڑتا رہے، بے نمازی بن جائے، اس کو قتل کر دیا جائے، اس کا خون حلال ہو جاتا ہے۔ شریعت اسلامیہ اتنا بڑا جرم قرار دیتی ہے نماز کو چھوڑ دینے کو۔ آج ہمارے یہاں اللہ رب العالمین نے ہمیں ساری سہولتیں دی ہیں، ہر گلی میں اللہ نے مسجدیں قائم کروا دی ہیں، مسجدیں قائم ہیں، اذان کی آواز آتی ہے، اللہ نے ہمیں تو صحت دی ہے، تندرستی دے رکھی ہے، ساری نعمتوں سے نواز رکھا ہے، اس کے باوجود بھی ہم نماز سے اتنے غافل ہیں، نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ سب کچھ کر لیں گے، دنیا کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اپنے دین کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ اپنی آخرت کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ تو نماز کا چھوڑ دینا یہ اللہ کی نگاہ میں بہت بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ کہ انسان کا خون جس سے مباح ہو جاتا ہے، جائز ہو جاتا ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کا یہ فرمان کہ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، نماز قائم کرو، مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ یعنی اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان اگر نماز پڑھتا ہے تو مشرک، شرک سے برات ہے وہ۔ انسان کا نماز پڑھنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ مشرک نہیں ہے، لیکن اگر وہ نماز کو چھوڑ دیتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ اس فرمان کے مطابق وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، کہ نماز قائم کرو، نماز پڑھو، مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ یعنی اگر آپ نماز نہیں پڑھتے ہیں تو مشرکوں میں سے بن جاتے ہیں، مشرک بن جاتے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا، اقرار کا سب سے بڑا مظہر یہی ہے کہ انسان اس کے سامنے اپنے سجدے کو، اپنے سر کو ٹیک دیتا ہے، نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اور اگر یہ نماز ہم نہیں پڑھتے ہیں تو گویا کہ ہم اللہ کے ساتھ شرک کا ارتکاب کرتے ہیں، کیونکہ مشرک نماز نہیں پڑھتا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس سورہ بقرہ آیت نمبر 143 کے اندر، آپ نے بارہا سنا ہوگا یہ واقعہ کہ پہلے جب نماز فرض ہوئی تھی تو مسلمان بیت المقدس کی طرف نماز منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، لیکن پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کا قبلہ بیت اللہ کو بنا دیا۔ تو صحابہ کرام نے سوال کیا، تشویش پیدا ہوئی کہ اس سے پہلے جو لوگ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے ان کی نمازوں کا کیا ہوگا، یا جو اسی حالت میں انتقال کر گئے، جن کا انتقال ہو گیا بیت المقدس کی طرف ہی منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، ان کا کیا بنے گا، ان کی نمازوں کا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کی آیت نازل فرمائی اور فرمائے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ ایمانکم، اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا۔
نماز کی بات ہو رہی تھی کہ بیت المقدس کی طرف جنہوں نے نماز منہ کر کے نماز پڑھی ہے اور انتقال ہو گیا، یا نماز پڑھ رہے تھے جو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے، ان کی نمازوں کا کیا ہوگا؟ اب تو بیت اللہ قبلہ بن گیا، تو پہلے کی نمازوں کا کیا بنے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ نے یہاں نماز کو ایمان قرار دیا ہے کہ اللہ تمہاری نمازوں کو ضائع نہیں کرے گا، یعنی تمہارے ایمان کو ضائع۔ اللہ نے فرمایا کہ وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر ہم نماز پڑھتے تو ہمارا ایمان بھی نہیں ہے، نماز نہیں پڑھتے ہیں ایمان بھی نہیں ہے۔ اسی لیے شاید حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ لا حظ فی الاسلام لمن لا صلاۃ لہ، اس شخص کا اسلام میں کوئی حصہ ہی نہیں ہے جس کی نماز نہیں ہے، یعنی جس نے نماز نہیں پڑھی، جو نماز نہیں پڑھتا اس کا اسلام میں کوئی حصہ ہی نہیں ہے۔ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ من لم یصلی فلا دین لہ، جب تک تو نمازی نہ بن جائے تیرا کوئی دین نہیں ہے، نمازی نہ بن جائے تیرا کوئی دین نہیں ہے۔ کیونکہ دین کس کا ہوتا ہے؟ دین کے کچھ شعار ہوتے ہیں، اور جب تمہارا سب سے بڑا شعار نماز ہی نہیں ہے، تمہارا دین کیسے؟ تو نماز ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو ہم اگر چھوڑ دیتے ہیں تو اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں۔ ہمارے یہاں قصدن عمدن نماز چھوڑنے کا رواج ہے، اور اس کو کوئی برا نہیں سمجھتا، ایک عام بات بن چکی ہے۔ کچھ چند وقت کے نمازی ہیں، کچھ جمعے کے نمازی ہیں، کچھ سالینہ نمازی ہیں، کچھ وہ بھی نہیں ہے۔ یہ کیفیتیں ہمارے یہاں بنی ہوئی ہیں، اور ہم ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا ہمارا کھانا پینا سب کچھ ہے۔ ہم اس بات کو معیوب نہیں سمجھتے کہ انسان بے نمازی ہے۔ ہم چوری کو معیوب سمجھتے ہیں، زناکاری کو معیوب سمجھتے ہیں، ڈاکہ زنی کو معیوب سمجھتے ہیں، چھوٹے گناہوں کو ہم معیوب سمجھتے ہیں، لیکن جو سب سے بڑا گناہ ہے اللہ کی نگاہ میں، اسے ہم معیوب نہیں سمجھتے۔ ہم بے نمازی کو نماز نہ پڑھنے کو کوئی عیب نہیں سمجھتے، انسان بے نمازی ہے یہ بھی کوئی عیب ہے۔ ہم کسی اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہو، پتہ چل جائے کہ دلہا چور ہے، نہیں کریں گے، شرابی ہے نہیں کریں گے، بچیں گے اس سے، ڈاکو ہے نہیں کریں گے، لیکن بے نمازی ہے چلتا ہے، کوئی بات نہیں۔ بے نمازی وہ چلتا ہے، خود بھی جہنم میں جائے گا اور آگے ہمارے بیٹی کو بھی لے کر کے جائے گا۔ نمازی رہے گا، شاید کبھی تلقین بھی کرے کہ نماز پڑھ لے، اپنے بچوں کے لیے بھی کبھی فکر کرے، لیکن اس کی کوئی فکر نہیں ہے۔ ہمیں بے نمازی انسان قبول ہے، ہماری یہ فطرت بن چکی ہے، ہمارا یہ معاملہ بن چکا ہے۔ بہرحال اس کے نقصانات دنیا میں بھی ہیں اور آخرت میں بھی۔ انسان جب نماز نہیں پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی دنیا ہی میں اس کی مقدر میں خسران لکھ دیتا ہے، خسران، ناکامی، نامرادی۔ اکثر مقامات پر وہ انسان ناکام ہوتا ہے، اکثر مقامات پر۔ قرآن مقدس کی کئی آیات اس پر شاہد ہے کہ جو انسان نماز نہیں پڑھتا ہے، اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے، اس انسان کی زندگی خسارے کی زندگی ہے۔ وہ خسارہ دنیاوی زندگی میں بھی ہے، اخروی زندگی میں بھی ہے، اور وہ انسان ہمیشہ پریشان رہتا ہے۔ آج ہمارے یہاں تو ایک بڑا معیار بن گیا ہے کہ بھائی دولت ہے، پیسے ہیں تو انسان کامیاب ہے۔ پتہ نہیں کتنے دولت والوں کو اسپتالوں میں جا کے دیکھو، مریض کے بستر پہ پڑے ہوئے ہیں، دولت کچھ کام کی نہیں ہے۔ کتنوں کو اللہ نے ایسا کر دیا ہے کہ دولت کے انبار لگے ہوئے ہیں، لیکن ڈاکٹر نے بتا دیا ہے کہ بھائی تم یہ چیزیں یہ چیزیں استعمال نہیں کر سکتے، کھا نہیں سکتے، فلاں جگہ جا نہیں سکتے، تو ایسا نہیں کر سکتے، ایسا نہیں کر سکتے، زندگی تباہ ہے اسی میں۔
تو خسران اللہ رب العالمین نے اس زندگی میں بھی خسارہ ہی ڈال دیا ہے اور اخروی زندگی میں بھی خسارہ ہی ہوگا۔ اس پر بہت ساری آیات اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شاہد ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر ایک آیت پڑھ کر کے انشاءاللہ خطبہ ختم کرتا ہوں۔ سورہ قلم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 42 اور 43 کے اندر ارشاد فرمایا، یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود، قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العالمین اپنی پڈلی کھولے گا، وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ، اور لوگوں کو سجدے کی طرف بلایا جائے گا، فَلَا يَسْتَطِيعُونَ، وہ سجدے کی طاقت نہیں رکھیں گے، خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ، ان کی نگاہیں جھکی ہوں گی، ترحقهم ذلہ، ان پر ذلت طاری ہوگی، وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ، اور انہیں سجدے کی طرف بلایا جاتا تھا جبکہ وہ صحیح سالم تھے۔ آیت میں اللہ رب العالمین نے قیامت کا ایک تذکرہ کیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ آپ فرما رہے تھے کہ یکشف ربنا عن ساقہ فیسجد لہ کل مومن ومومنۃ، قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العالمین اپنی پڈلی کو کھولے گا، سارے مومن مرد، ساری مومنہ عورتیں سجدے میں گر جائیں گے اللہ رب العالمین کے سامنے۔ فَيَبْقَى مَنْ كَانَ يَسْجُدُ فِي الدُّنْيَا رِيَاءً وَسُمْعَةً، وہی باقی بچیں گے جو سجدہ کرتے تھے دنیا میں اللہ کے سامنے دکھاوے کے لیے اور شہرت و نمائش کے لیے، وہ باقی بچیں گے، اور ان کے ساتھ معاملہ یہ ہوگا کہ وہ سجدہ کرنا چاہیں گے لیکن ان کی پیٹھ تختے کی مانند سیدھی ہو جائے گی، وہ چاہ کر کے بھی سجدہ نہیں کر پائیں گے۔ ایک دوسری روایت میں اس کی تھوڑی تفصیل آتی ہے، بخاری شریف کی روایت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العالمین کی طرف سے اعلان کرنے والا اعلان کرے گا کہ جو جس کی ملت پر تھے اس کے ساتھ ہو جائیں، تو جو بتوں کی پوجا کرتے تھے بتوں کے ساتھ ہو جائیں گے، دیوی دیوتاؤں کی پوجا کرتے تھے وہ دیوی دیوتاؤں کے ساتھ ہو جائیں گے، جو کسی قبر والے کی پرستش کرتے تھے اس کے ساتھ ہو جائیں گے، مختلف مذاہب کے لوگ اپنے اپنے معبودوں کے ساتھ ہو جائیں گے۔ باقی کون بچیں گے؟ جو اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے تھے، یعنی موحد، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، موحد کہتے تھے۔ اللہ رب العالمین ان سے فرمائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سامنے آئیں گے اور ان سے سوال ہوگا کہ کیا تمہاری کوئی نشانی ہے، تمہارے رب کی کوئی پہچان تمہارے پاس موجود ہے؟ تو مومن جو ہوں گے وہ کہیں گے کہ ہاں اے الہ العالمین، الساق، پڈلی یہ نشانی ہے میرے رب کی۔ فیکشف عن ساقی، تو اللہ رب العالمین اپنے پڈلی کو کھولے گا، تو جتنے مومن اور مومنہ مرد عورت ہوں گے سب سجدے میں گر جائیں گے، باقی وہ لوگ بچیں گے جو اللہ رب العالمین کے سجدے کے سامنے ریا کاری اور نمائش کے لیے سجدے کیا کرتے تھے، وہ سجدہ ہی نہیں کر پائیں گے، ان کی پیٹھ چھل ہو جائے گی۔ یہ ایک ایسا مقام ہوگا ذلت کا آخرت میں کہ جو سجدہ نہیں کرتے ہیں یا جو ریاکاری کے لیے، دکھاوے کے لیے سجدہ کرتے ہیں، وہ ساری کائنات کے سامنے ننگے ہو جائیں گے کہ اللہ کے سامنے سجدے نہیں کیا کرتے تھے۔ دنیا میں بھی خسران اور آخرت میں بھی ذلت و رسوائی، یہ بے نمازی کا انجام ہے۔ اور بے نمازی کے انجام کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور حدیث کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں ان کا انجام قارون، فرعون اور حامان کے ساتھ ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ ہم دنیا کے اندر تو نماز نہیں پڑھتے، ہمارا انجام کیا ہوگا؟ قارون کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، فرعون کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، ابی ابن خلف کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ ان لوگوں کا معاملہ قرآن نے بیان کیا، کتنے بڑے شرکس تھے یہ لوگ،
اللہ کے ساتھ اللہ رب کسی نے خود کو رب کہلوانے کی کوشش کی تھی، اپنی سرکشی اپنے تمرد میں اتنے بڑھے ہوئے تھے کہ خود کو رب کہلوانے لگے تھے۔ اللہ رب العالمین نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل قیامت کا دن ہوگا، اس دن بے نمازیوں کو ان کے ساتھ اٹھایا جائے گا، قارون کے ساتھ، فرعون کے ساتھ، حامان کے ساتھ اور ابی ابن خلف کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ آج دنیا کے اندر اللہ رب العالمین نے ساری سہولت دے رکھی ہے، تندرستی بھی دی ہے۔ بہت سارے لوگ ہمارے بھائی جن کو تکلیف ہے اللہ کے سامنے سجدے سے معذور ہیں، وہ کرنا چاہتے ہیں لیکن نہیں کر پاتے ہیں۔ اس انسان کے دل سے پوچھو جو اللہ کے سامنے اپنے سجدے کو نہیں جھکا سکتا۔ اللہ نے ہمیں تندرستی دی ہے، ہم اس کے سامنے سجدہ کر سکتے ہیں لیکن پھر بھی نہیں کرتے، اپنے تمرد میں، اپنی سرکشی میں، اس میں پتہ نہیں کون سا غرور ہمیں چھایا ہوا ہے، کون سے کس گھمنڈ میں ہم مصروف ہیں، کون سا کتنے بڑے ہو گئے، کون سا ایسا تکبر ہمارے دلوں میں ہے کہ ہم اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کر سکتے۔ اللہ چاہے چند سیکنڈ کے اندر، اور سیکنڈ کیا، ایک لمحے کے اندر اللہ رب العالمین تباہ و برباد کر سکتا ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے ایسے واقعات دنیا کے اندر ہوتے رہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ایک جھٹکے کے اندر عرش سے انسان کو فرش پر پہنچا دیتا ہے، جس کی طوطی بولتی ہے اس کو ذلیل و رسوا کر کے دنیا کے سامنے رکھ دیتا ہے۔ ہمیں بھی کر سکتا ہے۔ اللہ نے پردہ رکھا ہوا ہے، اگر عزت دے رکھی ہے تو اس کا شکر کرو۔ اللہ نے تندرستی دے رکھی ہے تو اس کا احسان مانو، اس کا شکریہ بجا لاؤ، کم سے کم اس کے سامنے سجدہ تو کرو۔ اگر وہ بھی نہیں کر سکتے ہو تو تمہارا مقدر ذلت ہی ہے، اور ذلیل ہی کیے جاؤ گے ہر مقام پر، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نمازی بنائے۔ الہ العالمین ہمیں اپنے ذکر اور شکر کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمارے دلوں کے اندر اپنا خوف پیدا کر دے۔ آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔